پاکستان نے 40 سال تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی. ان کی واپسی کے لیے بہت منظم طریقے سے اقدامات کیے گئے ہیں. انسانی بنیادوں پر افغان مہاجرین کے انخلاء کی ڈیڈ لائن میں متعدد بار توسیع کی. غیر قانونی افغان باشندے دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہے. بھارت میں پرتشدد واقعات بھارتی حکومت کی بڑھتی انتہا پسند پالیسیوں کا نتیجہ ہیں. بھارت ریاستی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے. مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. DGI-SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جرمن جریدے سے گفتگو. پاکستان نے افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ پناہ گاہوں کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھا دیا. افغانستان کی سرزمین سے دراندازی اور حملوں کے ثبوت سلامتی کونسل میں پیش کر دیے. افغانستان میں 60 سے زائد عسکریت پسند کیمپ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. عرب نیوز کے مطابق اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب نے بتایا کہ پاکستان کے پاس دہشت گرد گروہوں کی مشترکہ تربیتی مشقوں کے ثبوت موجود ہیں. امریکہ نے چھٹی بار غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی. قرارداد میں جنگ بندی، امداد کی رسائی اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا. UN سلامتی کونسل میں قرارداد کے حق میں 14 ارکان نے ووٹ دیا. پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطاب. کہا غزہ میں بچے بھوک سے مر رہے، روزانہ درجنوں شہریوں کو شہید کیا جا رہا. فوری غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے. پاکستان کی آزاد فلسطینی ریاست کے لیے کوششیں جاری رہیں گی. وزیراعظم محمد شہباز شریف سینٹرل لندن میں اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے. وزیراعظم لندن میں 4 دن قیام کے دوران پاکستانی کمیونٹی اور تاجر رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے. شہباز شریف کل اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب بھی کریں گے. وزیراعظم نے جنیوا میں سابق وزیراعظم نواز شریف سے بھی ملاقات کی. پاک سعودی تاریخی معاہدے سے آگاہ کیا. شہباز شریف اتوار کو امریکہ روانہ ہوں گے، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات متوقع ہے. نائب وزیراعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے مصر کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ. مصری وزیر خارجہ نے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دفاعی معاہدے کی مبارکباد دی اور معاہدے کو تعاون اور یقین کا اہم قدم قرار دیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزراء خارجہ کی جانب سے علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. پاک مصر تعاون اور UN اجلاس میں ملاقات کا اعادہ کیا گیا. میئر لندن صادق خان کو میرے کہنے پر شاہی ضیافت میں نہیں بلایا گیا. میئر لندن کا شمار دنیا کے بدترین میئرز میں ہوتا ہے. امریکہ میں بھی کچھ برے میئرز ہیں. امریکی صدر کی دورہ برطانیہ سے واپسی پر صحافیوں سے گفتگو. کہا کانگریس رکن الہام عمر کا مواخذہ ہونا چاہیے. الہان عمر صومالیہ سے آئی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں کہ ملک کیسے چلانا ہے. ریپبلکن حکومتی اخراجات کے حق میں ووٹ دیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا شکاگو میں بھی فوج بھیجنے کا عندیہ. ستلج پہ بھی نارمل فلوز ہی ہیں، لیکن باقی دونوں دریاؤں کے بنسبت ستلج پہ تھوڑا سا پانی کا بہاؤ زیادہ ہے. لیکن اب پیچھے سے پانی کمپلیٹلی اب نارملسی کی طرف ہے اور مزید کسی قسم کے ہائی فلو کی وہ بالکل توقع نہیں ہے. اور تمام جگہوں سے ان تمام دریاؤں پہ پانی بڑا تیزی سے ریسیڈ کر رہا ہے. جتنی پونڈنگز تھی وہ تمام پونڈنگز اب اپنے اختتام کی طرف اور ڈرینیج کی طرف جا رہی ہیں. مونسون اب مکمل طور پر ختم ہو چکا. آئندہ 1 ہفتے تک بارش کا کوئی امکان نہیں. DGPDM عرفان کاٹھیا نے کہا کہ تمام دریا معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں. موٹر وے M5 کے متاثرہ سیکشن کو کلیئر کرنے کا کام جاری ہے. NHA اور سوئی ناردرن گیس کی طرف سے پنجاب حکومت سے مکمل تعاون جاری ہے. جلال پور تا لودھرا روڈ آمد و رفت کے لیے بند ہے.
पंजाब में सैलाब मुतासरीन बहाली ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। जिला और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम। इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आसान तरीन तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन के लिए सर्वे फार्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम। वज़ीर आला पंजाब मॉनिटरिंग करेंगी। कहा हुकूमत को सैलाब मुतासरीन तक खुद पहुँचना चाहिए, कोई रिलीफ से महरूम न रहे। पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा हुआ है और इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ी चीज़ हुई है, बहुत बड़ी चीज़ हुई है और इससे पाकिस्तान को एक दुनिया के अंदर ख़ास तौर पर इस खित्ते के अंदर और मज़ीद अहमियत मिली है। पाकिस्तान और सऊदी अरब मुआहदे में कोई शक नहीं, बड़ी चीज़ है। ये वक्त की ज़रूरत थी। खित्ते में हमें बहुत बड़ी चीज़ मिली है। साबिक विफाक के वज़ीर असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इसराइल ने गजा और कतर पर हमला किया है। इस खित्ते के अंदर भारत और इसराइल मिलकर धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान की अस्करी ताकत को तो दुनिया मान रही है। मौजूदा लीडरशिप हुक्मरानों का क्या किरदार है? ये बगैर सियासी मैंडेट के हुकूमत में बैठे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफ़ाई मुआहदे की मुबारकबाद दी और मुआहदे को ताउन और यकीन का अहम कदम करार दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाक मिस्र ताउन और UN इजलास में मुलाकात का इआदा किया गया। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से हराकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस शिकस्त के बाद अफगानिस्तान का एशिया कप 2025 में सफर खत्म हो गया। ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफगानिस्तान ने मुकर्रर 20 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बनाए। श्रीलंका ने 170 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। श्रीलंका की जानिब से नवान थुषारा ने 4 खिलाड़ियों का आउट किया।